بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، بعض حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نماز تراویح کے سلسلے میں لمبی لمبی چوڑی چوڑی بحثیں کرتے ہیں اور طرح طرح کی پوسٹیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور 20 رکعت نماز تراویح کو گویا وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ نہ اس سے کم پڑھنا ثابت ہے نہ اس سے زیادہ پڑھنا ثابت ہے، گویا کہ 20 رکعت پڑھنا ہی فرض ہے، فرض عین سمجھتے ہیں وہ اس کو، نہ اس سے کم پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں نہ اس سے زیادہ پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں، اور 20 کو ہی ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جب ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی 20 رکعت تراویح کی آپ کے پاس کوئی صحیح دلیل ہے، تو دلیل تو ان کے پاس کوئی نہیں ہوتی۔ جب ساری دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو ایک فرضی دعویٰ شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے دلائل نہیں ہے لیکن اس پر اجماع ہے، اجماع ہے صاحب۔ ہم پوچھتے ہیں بھائی کہ یہ اجماع کب ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پر اجماع ہو گیا تھا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی کدھر ہے وہ اجماع؟ تو جب ہم چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کوئی ایک بھی صحیح روایت اس سلسلے میں نہیں ملتی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پر اجماع ہوا ہو۔ ساری کی ساری روایتیں کمزور، ضعیف، موضوع، من گھڑت روایتیں ملتی ہیں، بلکہ اس کے برخلاف ہمیں یہ ملتا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حکم سے، ان کے آرڈر سے، انہوں نے خود نے حکم دیا تھا کہ ابی بن کعب اور تمیم الداری کو کہ لوگوں کو 11 رکعت تراویح پڑھائیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خود لوگوں کو 11 رکعت تراویح پڑھانے کا آرڈر جاری کیا تھا اپنی دور حکومت کے اندر۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ 20 رکعت تراویح پر اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں، خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ روایت جو ہے ان کے اجماع کی ہوا نکالتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ روایت موطا امام مالک نے بسند صحیح، بلکہ بخاری و مسلم کی شرط پر بالکل صحیح روایت ہے، اس کو نقل کیا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115 پر۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ اگر آپ اپنے اسلاف کو پڑھیں گے تو اسلاف نے 20 رکعت تراویح پر اجماع والے دعوے کو ایسے فرضی ثابت کیا ہے جگہ جگہ پر کہ یہ دعویٰ بالکل فرضی ہے، بلکہ نماز تراویح کی تعداد کے بارے میں اسلاف کا ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے، اس پر کبھی کوئی اجماع نہیں ہوا، کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے، نفلی نماز ہے، اور نفلی نماز کے بارے میں ظاہر سی بات ہے کبھی کوئی اجماع ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 253 پر بہت سی تعداد کو نقل کیا ہے نماز تراویح کی۔ اس میں سے کچھ تعداد یہ ہیں، کہتے ہیں کہ بعض اسلاف نے 19 کا ذکر کیا ہے، بعض نے 20 کا، بعض نے 24 کا، بعض نے 28 کا، بعض نے 35 کا، بعض 36 اور بعض 38 اور بعض 39، بعض 41، بعض 47، یعنی ان تعداد کے بھی بعض اسلاف قائل تھے کہ نماز تراویح کی یہ تعداد بھی پڑھی جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ 20 پر اجماع والا دعویٰ حافظ ابن حجر عسقلانی اسلاف سے بالکل رد کر رہے ہیں اور فرضی ثابت کر رہے ہیں کہ اسلاف جو ہے دوسری تعداد کو بھی کہتے تھے، یعنی جیسے 19 کو بھی کہتے تھے، 20 کو بھی کہتے تھے، 24 کو بھی کہتے تھے، 36 کو بھی کہتے تھے، 40 کو بھی کہتے تھے، 41 کو بھی کہتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں 20 پر اجماع والے دعوے کو فرضی ثابت کیا ہے۔ اسی طرح سے صرف حافظ ابن حجر عسقلانی نے ہی نہیں، امام احمد ابن حنبل جو امام اہل السنہ ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ نماز تراویح کی کتنی رکعت ہے تو انہوں نے کہا کہ قد قیل الوان، کہا کہ انہوں نے اس سلسلے میں یعنی نماز تراویح کے سلسلے میں کہا کہ اس میں مختلف باتیں کہی گئی ہیں، اسلاف نے مختلف جو ہے تعداد بتائی ہے، تقریباً 40 تک کی تعداد بتائی ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ تقریباً 40 تک کی تعداد اسلاف نے بتائی ہے۔ یہ در حقیقت فمن تطوع، یہ در حقیقت ایک نفلی نماز ہے، یعنی اس میں اس لیے تعداد میں اختلاف ہے کیونکہ یہ نفلی نماز ہے۔ امام احمد ابن حنبل کے اس قول سے بھی معلوم ہوا کہ 20 پر اجماع والا دعویٰ بالکل فرضی ہے، کیونکہ اسلاف اس پر ہمیشہ اختلاف نقل کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ امام ترمذی جو صاحب ترمذی ہیں، وہ خود اپنی کتاب سنن ترمذی کے اندر جلد نمبر 3
صفحہ نمبر 161 پر کہتے ہیں کہ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي قِيَامِ رمضان، کہتے ہیں کہ اسلاف کا قیام رمضان کے بارے میں یعنی نماز تراویح کے بارے میں اختلاف رہا ہے۔ 20 پر اجماع نہیں ہوا بلکہ اختلاف رہا ہے، ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے۔ تو پتہ چلا امام ترمذی رحمہ اللہ بھی یہ 20 پر اجماع والے دعوے کو فرضی ثابت کر رہے ہیں کہ یہ دعویٰ بالکل بھی ثابت نہیں ہے بلکہ یہ فرضی دعویٰ ہے۔ اس کے علاوہ امام قرطبی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں اپنی کتاب المفہم کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 390 پر کہتے ہیں ثم اختلف فی المختار من عدد القیام، کہتے ہیں نماز تراویح کی کتنی تعداد ہونی چاہیے، کتنی رکعت پڑھنی چاہیے، اس سلسلے میں بہت اختلاف ہے، کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ پتہ چلا امام قرطبی بھی 20 رکعت تراویح پر اجماع والے دعوے کو فرضی بتا رہے ہیں کیونکہ وہ اس پر اختلاف کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اختلاف تو ہونا لازمی ہے، یہ نفلی نماز ہے، اس پر اجماع تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خود علامہ عینی حنفی جو حنفیوں کے بہت بڑے مشہور امام ہیں، محدث ہیں، جنہوں نے بخاری شریف کی جو ہے شرح لکھی ہے، انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھتے ہوئے یہ بات کہی ہے عمدۃ القاری کے اندر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 126 ہے، کہتے ہیں وقد اختلف العلماء فی العدد المستحب فی قیام رمضان، کہ قیام رمضان یعنی نماز تراویح مستحب کتنی رکعت ہے، کتنی رکعت نماز تراویح مستحب ہے، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ 20 پر اجماع والے دعوے کو امام عینی بھی نہیں جانتے تھے، وہ بھی اس کو فرضی بتا رہے ہیں، وہ بھی اس کو فرضی ثابت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں نماز تراویح کی تعداد کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ان العلماء اختلفوا فی عددہا، نماز تراویح کی تعداد کتنی ہونی چاہیے اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ یعنی معلوم ہوا ان اسلاف کے اقوال سے کہ یہ اجماع والا جو دعویٰ ہے کہ 20 پر اجماع ہو گیا ہے، یہ بالکل فرضی ہے، اور اسلاف نے ہمیشہ اس سلسلے میں اختلاف کو ذکر کیا ہے، اجماع والے دعوے کو فرضی ثابت کیا ہے۔